أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. اب انتہائی ادب و احترام کے ساتھ صوبہ کشمیر کے امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر جناب مولانا غلام محمد بٹ المدنی حفظہ اللہ سے میں گزارش کروں گا کہ ائمہ دین سے متعلق موقف اعتدال کے متعلق اس عنوان پر اس موضوع کے تعلق سے اپنے خیالات پیش کریں. اس سلسلے میں لوگوں کے درمیان جو انتشار فکر و انتشار خیال ہے اس سلسلے میں جماعت اہل حدیث کیا موقف رکھتی ہے اور ائمہ کے سلسلے میں ان کی کیا رائے ہیں، ان کو پیش کرنے کے لیے ہم جناب مولانا غلام محمد بٹ المدنی صاحب کو آواز دیں گے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین آمین یا رب العالمین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل فإنہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد الا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها الا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في محكم التنزيل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال الله عز وجل وقل جاء الحق وزحق الباطل إن الباطل كان زهوقا. محترم ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث ہند، صدر مجلس، کنوینر اجلاس، مہمانان کرام مملکت سعودیہ عربیہ، مہمانان اعظام، علماء کرام، معزز سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس کانفرنس کا جو عنوان ہے اسلام کا عدل، اور اس عنوان کے تحت ائمہ کرام کے بارے میں جمعیت اہل حدیث کا نقطۂ نظر. سب سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میں کوئی بڑا عالم، فاضل اور مقرر نہیں ہوں.
बल्कि जमात के एक हिस्से की सरबराही करने की हैसियत से मुझे यहाँ बोलने का जो मौका दिया गया, मैं इंतज़ामिया का इस पर शुक्रिया अदा करता हूँ और सामीन से भी ये उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरे कहने और बोलने में कुछ खता हो जाए, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप मुझे माफ़ करेंगे। एतदाल, ये मादा अदल से निकला है। जैसे कि अभी एक मुकर्रिर ने फरमाया, व बिज़िद्दिही ततबय्यनुल अश्या, कि ज़िद से ही अश्या को पहचाना जाता है। जब तक न किसी चीज़ की ज़िद मौजूद हो, हम उस चीज़ का माना व मफ़हूम पूरे तरीके से नहीं समझ सकते हैं। जब तक न रात हो, दिन मालूम नहीं होगा। अंधेरा हो, रोशनी की अहमियत नहीं पहचान सकता है इंसान। इसी तरह एतदाल, ये चूँकि अदल लफ्ज़ से निकला है, इसकी ज़िद है जुल्म। जुल्म का पहले मफ़हूम हमें मालूम होना चाहिए। जुल्म का लुग़तन जो माना उलमाए किराम ने बताया है, वो ये है कि वज़अ शैइ फ़ी गैरि महलिही, किसी चीज़ को अब उसके मुनासिब जगह पर न रखना। इसकी मिसाल, उम्दा मिसाल ये है, हमारे पास एक टोपी है, हमारे पास एक जूता है। टोपी की कीमत सिर्फ 200, 300, 100, 1000। जूते की कीमत कभी 3000 भी हो सकती है। अगर जूते को सर पर लगाएंगे और टोपी को पैरों में, ये इसके साथ इंसाफ नहीं है। इसीलिए जहाँ तक एतदाल का मसला है, हम ये शायद समझते हैं, सब उलमाए किराम मुझे माफ़ करना, शायद हमें कोई दरमियानी रास्ता निकालना है। ऐसी कोई तारीफ शरीयत में मौजूद नहीं है कि कोई मुसाबकत करे, कोई आगे जाना चाहे, हम उसको रोके और कहेंगे नहीं नहीं आपको आगे नहीं जाना है। बल्कि असल मसला एतदाल अदल से ही निकालना है कि हमें वो बात जो मुनासिब हो, वो चीज़ें जो मुनासिब हों, उनको अपनी जगह देनी है। इस्लाम में इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मशहूर है कि आप मदद करो जालिम और मजलूम की। अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह, मजलूम की तो मदद मालूम है, जालिम की मदद कैसे करेंगे? फरमाया, जालिम को तो जुल्म से रोको, जालिम को तो जुल्म से रोको और मजलूम की मदद करो जहां उसका जुल्म हो रहा है। लेकिन आज के इस ज़माने में हम देखते हैं, जहां हमारी पोजीशन मजबूत है, हम बोल चाल में बहुत ज़बरदस्त है। जहां हम देखते हैं कि यहाँ हम पर उल्टा सीधा ही वापस जवाब दिया जाएगा, हम मजलूमों के खिलाफ कोई बात करने वाले नहीं हैं। हत्ता कि अगर ये बात सही होती कि हमें जो है कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करना होता, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का फिर क्या जवाब है? जब एक लड़की मखजूमिया की, जिसका नाम फातिमा था, उसने चोरी की और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काफ़ी लोग सिफारिश के लिए आए। अर्ज़ क्या, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके हाथ न काटे जाए, इसके हाथ न काटे जाए, क्योंकि अगर इसके हाथ काटे गए तो सारा खानदान, सारा कबीला जो है बदनाम हो जाएगा। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अच्छा अंदाज में फरमाया, लव कानत फातिमा तो बिन्त मुहम्मदिन, ए लोगों जान लो,
اگر یہ لخت جگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگی یہ چارہ نہیں تھا لقطعت یدہا، میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہی وجہ ہے جہاں نرمی کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں لوگوں کے ساتھ آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بارے میں حدیث واضح ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امامت کے لیے مقرر کیا تو وہ لمبی لمبی صورتیں پڑھنے لگے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کے اعتراض پر کہ میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا کیونکہ ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہم مشقت کام محنت کر کے آئے ہوتے ہیں اور یہ لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، تو ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت آئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فتانو، اے معاذ آپ فتنہ کرنے والے ہیں، کیا قرآن مجید میں چھوٹی چھوٹی صورتیں موجود نہیں ہیں؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ پہلے دیکھیں کہ اعتدال کی راہ کس کو کہتے ہیں، اعتدال کا معنی کیا ہے۔ یہ کوئی کمپرومائز کرنے کی بات نہیں ہے، یہ کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے کی بات ہے۔ کوئی آپ سے کہے کہتا ہے یہ دہشت پسند ہے، ان میں اعتدال نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے معبودان باطل کے خلاف سب آ رہا ہے۔ ارے بھائی یہ جو ہے یہ کوئی غلو نہیں ہے، بلکہ اگر ہم صرف یہ تصور کریں، آپ دیکھیں اسی غلو کی وجہ سے جب شرک میں غلو کیا گیا، پہلے تو یہ کہا گیا کہ اللہ کے ہاں دوسرے جو ہیں وہ تو معبود نہیں ہے لیکن کم سے کم اس کے مقرب بندے ہیں، ان میں کچھ خیر و شر ہے۔ اس کے بعد اس حد تک لوگ پہنچے، پھر کہا نہیں، بارش کا علیحدہ مالک، دھوپ کا علیحدہ مالک، فلانی کا علیحدہ مالک، نفع کا علیحدہ مالک، نقصان کا علیحدہ مالک، تو مالک بناتے رہیں۔ اس کے بعد یہ اس حد تک پہنچے، اب کہا کہ ہم اللہ کو علیحدہ کیوں جانیں، چلو آج ہم یہ کہیں گے سب کی بات، یہ اعتدال کی بات ہم راہ لیں گے، ہم کہیں گے اللہ ہی ساری مخلوق پر اتر آیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب نہ صرف سورج کی پرستش ہو رہی ہے، نہ صرف درختوں کی پرستش ہو رہی ہے، نہ صرف روشنی اور اندھیری کی پرستش ہو رہی ہے، آگ کی پرستش ہو رہی ہے، بلکہ آج کتوں اور خنزیروں کو بھی خدا مانا جاتا ہے۔ آپ مطالعہ کیجئے، ہمیں کہا جاتا ہے یہ وہابی لوگ ہیں، لیکن جب اپنے جو آپ علماء کرام ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اتر گیا ہے انسان میں، اللہ اتر گیا مخلوق میں، تو اگر کتا بھی بھونکے یہ کہتے ہیں لبیک لبیک اللہم۔ تو اس لیے میں ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ فلانی بھی معبود ہے، فلانی بھی معبود ہے، آپ ان سے کہے جب رب آپ سے پوچھے گا، جب آپ قبر میں جاؤ گے، جب آپ قبر میں اتارے جاؤ گے تو آپ سے ایک سوال پوچھا جائے گا، وہ کیا ہے؟ من ربک۔ اعتدال کی رائے یہی ہے، یہی سے سکھائی جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ تین رب ہے، فلانی کو اولاد دینے والا ہے، فلانی جو ہے نفع دینے والا ہے، فلانی نقصان دینے والا ہے، تو اس کے ہاں کئی معبود بن گئے۔ جب اللہ کے فرشتے اس سے پوچھیں گے من ربک، وہ تو یہ جواب نہیں دے سکتا ہے ربی اللہ، وہ کہے گا شاید وہ فلانی بزرگ تو اصل رب نہیں ہے، وہ فلانی بزرگ اصل رب تو نہیں ہے، وہ ڈگمگائے گا۔ اسی لیے اس کا جواب سیدھا یہی آ رہا ہے وہاں کہ وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری،
افسوس افسوس مجھے اپنے رب کے بارے میں بھی کوئی معلومات نہیں ہے۔ اسی طرح جب نبیوں کے بارے میں غلو کیا گیا، جب نبیوں کو اپنے درجے پر نہیں رکھا گیا تو نبی کو ہی خدا بنا دیا گیا اور ان کی رسالت ان سے چھین لی گئی، اور یہ کہا گیا کہ اب عرش سے کوئی فرشتہ نہیں آتا ہے، اب قرآن کا نزول نہیں آتا ہے، بلکہ یہ تو دنیا ہی میں وہی اللہ جو ہے خود آ کر دنیا میں ایک نبی کی شکل اختیار کر کے دنیا کو جو ہے پیغام بتا رہا ہے۔ نبیوں کا درجہ خدا سے بھی بڑھایا، اماموں کا رتبہ نبی سے بھی بڑھایا۔ جب نبیوں کے ساتھ غلو کیا گیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ نبوت اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ان کے مشن کو جو ہے ان کے مشن کو ہی انہوں نے تہس نہس کر دیا، ان کے مشن کو ہی ختم کر دیا، اور نبوت کا جو مفہوم ہے کہ وہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے اور یہی حق ہے، قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے، اس سے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن مجید سے ہی یہ انکار کیا گیا کہ یہ اللہ کی جانب سے کوئی کتاب نازل نہیں ہے بلکہ نبی کی بنائی ہوئی کتاب ہے، کیونکہ نبی اللہ ہی اس میں جو ہے یہاں خود ہی آیا ہے۔ اسی طرح ائمہ کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اصل ائمہ ہے، ان کے بارے میں کسی جگہ غلو کیا گیا، ان کے بارے میں جو ہے مبالغہ کیا گیا، یہاں تک کہ ہمارے کچھ علماء کرام جو ٹی ویوں پر بھی درس دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی نماز چھوٹ جائے، چاہے نماز عصر ہو، تو سورج کو واپس لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر امام خاص کر علی رضی اللہ تعالی کے بارے میں بتایا گیا، جب اس کو ایک نماز چھوٹی تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، اے خدا کے نبی، میں تب تک یہ عصر کی نماز ادا نہیں کروں گا جب تک نہ سورج ہی واپس دنیا میں دوبارہ چڑھے گا، اپنی جگہ پر آئے گا۔ یہ عجیب قسم کی باتیں، یہ عجیب قسم کا ماحول مبالغہ کی وجہ سے، غلو کی وجہ سے جب اپنے کسی مناسب جگہ کسی کو نہیں دی گئی، نتیجہ یہ نکلا کہ الٹا چور کٹوال کو ڈانٹے۔ اعتراض ان پر ہونا چاہیے تھا جو حق کا راستہ اختیار نہیں کیا گیا ہے۔ اگر ہم منکرات کا توڑ نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم دین کی اصل اشاعت نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ابو یوسف یا امام محمد فرما رہے ہیں کہ موضوع پر مسح کرنا، موٹے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ علماء احناف کہتے ہیں یہ دونوں امام کے بڑے امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، لیکن اگر کوئی اہل حدیث کہے کہ موٹے موضوع پر یا بغیر چمڑے کے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، کہتے ہیں اس کو امام ابو حنیفہ کی عزت نہیں ہے۔ عجیب داستان، حالانکہ خود ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے، جب انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا منہج کیا ہے، فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے لیتا ہوں، اور اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے سمجھ نہیں آتا ہے تو میں تلاش کرتا ہوں کہ اس بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، میں اس کو لیتا ہوں، اور اگر مجھے یہاں بھی کسی مصدقہ طور جو ہے کوئی حدیث نہیں ملتی ہے
میں صحابہ کرام کے اقوال کو تلاش کرتا ہوں اور صحابہ میں چن لیتا ہوں کہ اس صحابی کی رائے جو ہے یہاں میرے ان احوال اور میرے اس آج کے فتویٰ کے لیے ضروری ہے، میں اس کو چن لیتا ہوں۔ لیکن جب اس کے بعد آنے والے اگر کوئی بات کہیں تو اس میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمائے نحن رجال وہم رجال، ارے ان کا ہم کیوں مانے جب وہ بھی قیاس کر سکتے ہیں، جب وہ اپنے اقوال کہہ سکتے ہیں، وہ صحابہ نہیں ہیں، وہ تابعین نہیں ہیں، وہ تابع تابعین نہیں ہیں، وہ اب عام لوگ ہیں، کیونکہ تین ہی جو زمانے جو ہے خیر القرون ہے، خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نہ ابو حنیفہ کے خلاف ہے، نہ امام شافعی کے خلاف ہے، نہ امام مالک کے خلاف ہے، نہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے خلاف ہے۔ ہم ان کے اقوال کو تو لیتے ہیں، لیکن آپ ان کا طریقہ دیکھیے۔ اگر ابو حنیفہ کے اقوال کو وہ خود تو رد کرتے ہیں، لیکن اہل حدیث کو یہ کہنے نہیں دیتے ہیں کہ بھائی امام شافعی کا اس کے بارے میں اس کا قول خلاف ہے، اور وہ اہل حدیث کو یہ نہیں کہنے دیتی ہے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے پاس واضح دلیل ہے، اس کو لینا ضروری ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اماموں کے گستاخ ہے، یہ جو ہے اماموں کے بارے میں ان کا جو ہے نہیں ہے۔ لیکن امام الزائلی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، اس نے ہدایہ کی تخریج کی اور پہلے ہدایہ کے ان احادیث کی تخریج کر کے ان کے ضعف اور صحت کو بیان کیا، لیکن اس کے بعد دیکھ لیجئے کیسا اعتدال تھا، اور اس کے بعد ان احادیث کے مقابلے میں احادیث خصومہ کے نام سے احادیث لائیں اور امت پر یہ واضح کیا کہ میں حنفی ہونے کے باوجود بھی کوئی متعصب نہیں ہوں اور میں اعتدال کی راہ لینے والا ہوں۔ کیونکہ وقت ختم ہوا، میں زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں، اس لیے میں آج انہی الفاظ پر یہ اپنا موضوع ختم کر کے آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اللہ اور اس کے نبی کی محبت عطا کرے، اور اس کے بعد ائمہ کرام کے ساتھ والہانہ محبت نصیب کرے، اور ہمیں ان کے مشن، ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا کرے، ہمیں صالحین کی مشن اور ان کے طریقے پر چلنے کی ہدایت عطا کرے۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کانفرنس کو کامیاب و کامران بنائے، اور اس مشن کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلائے، اور اس کو اپنی رضا و اپنی رحمت سے نوازے۔ وآخر دعوانا وصلی اللہ علی خیر خلیل نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔